اللہ تعالیٰ حلال کو بھی حرام کر دے. جب بیوی کو بھی شہوت سے دیکھنا حرام ہو گیا اور یہ اس پہ قابو پا گیا تو عورت اوروں کی عزت کو یہ حرام نظر سے کیوں دیکھے گا؟ جب یہ حلال کھانا چھوڑ گیا تو یہ جھوٹ کیوں بولے گا، یہ گالی کیوں دے گا، یہ غیبت کیوں کرے گا؟ جب یہ کان میں دوائی ڈالنا چھوڑ گیا کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو یہ اوروں کی غیبت کیوں سنے، اوروں کی برائی کیوں سنے؟ جب یہ آنکھ میں دوائی نہیں ڈالتا ہے کہ وہ حلق میں جاتی، وہاں سے وہ پیٹ میں چلی جاتی، روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو یہ ان آنکھوں سے غلط کیوں دیکھے؟ یہ غلط کیوں کسی کی عزت کے اوپر اپنے بددیانت نظر کو ڈالے گا؟ تو جب یہ اندھیرے میں بند کمرے میں ٹھنڈا پانی پڑا ہوا ہے اور ہاتھ نہیں لگاتا ہے اور اللہ کا دھیان اسے یاد ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، نہاتے ہوئے ہونٹ بند کر لیتا ہے کہ کوئی پانی کا قطرہ منہ میں نہ چلا جائے اور میرا روزہ نہ ٹوٹ جائے، خراب نہ ہو جائے، تو یہ جب اللہ کا اتنا دھیان اس کو نصیب ہو جاتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، ورنہ کیا کس کو کیا خبر کہ میں 2 گلاس پانی پیتا یا میں پیاس سے بول رہا ہوں؟ تو جب وہ اللہ کو اتنا اپنے دھیان میں لے آتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، میں پانی نہیں پیوں گا، اللہ دیکھ رہا ہے، میں بیوی کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، اللہ دیکھ رہا ہے، میں کسی کی عزت پر بری نظر نہیں ڈالوں گا، اللہ دیکھ رہا ہے، میں کسی کی برائی نہیں سنوں گا، اللہ دیکھ رہا ہے، میں کسی کی برائی نہیں کروں گا، تو پھر جب یہ بازار میں جائے گا تو جھوٹ تو نہیں بولے گا، جب یہ تولے گا تو غلط تو نہیں تولے گا۔ ہاں یہ الگ بات ہے، بہت سے مجھے ملے کہ بس رمضان میں جھوٹ چھوڑ دیتے ہیں، اس کے بعد پھر شروع ہو جائے گا، رمضان میں رشوت نہیں لیتا ہوں، اس کے بعد پھر شروع ہو جاتا ہے۔ تو چلو شکر ہے 1 مہینہ تو مسلمان رہتے ہیں۔ اچھا اس کی وجہ کیا ہے کہ رشوت خور کہتا ہے جو رمضان میں نہیں، رمضان میں جھوٹ نہیں بولنا، رمضان میں صحیح تولنا ہے، رمضان میں غلط نہیں تولنا، کیوں؟ شیطان قید ہو جاتا ہے۔ رمضان میں نمازی کیوں بڑھ جاتے ہیں؟ شیطان قید ہو جاتا ہے۔ کسی امت کو یہ نہیں ملا کہ رمضان میں شیطان قید کیے جائیں، اس امت کو ملا رمضان میں شیطان قید ہو جاتے ہیں۔ کسی امت کو یہ نہیں ملا کہ رمضان میں جہنم کے دروازے بند ہو جائیں، اس امت کو ملا ہے رمضان میں جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ کسی امت کو یہ نہیں ملا کہ ان کے لیے ہر مخلوق دعا کرے، رمضان کے مہینے میں اس امت کو یہ ملا ہے کہ ان کے روزہ رکھنے والوں کے لیے چونٹیاں بھی دعا کرتی ہیں، پرندے بھی دعا کرتے ہیں، مچھلیاں بھی دعا کرتی ہیں، ہوائیں دعا کرتی ہیں، ہر شے دعا کرتی ہے روزہ رکھنے والے کی، اس امت کو ملا۔ کسی امت کو یہ نہیں ملا کہ آخری رات ان کی سب کی بخشش ہو جائے، اس امت کو ملا ہے کہ رمضان کی آخری رات سب کی بخشش ہو جاتی ہے۔ کسی امت کو یہ نہیں ملا کہ جنت کی حوریں انہیں روزوں میں یاد کریں، اس امت کو ملا ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت کو کہتا ہے کہ تو تیار ہو جا، پیک اپ کر لے، میرے بندے آ رہے ہیں، دلہن بن جا، سج دھج کے مجھے دکھا دے تاکہ میں اپنے بندوں کو پیش کروں تحفے کے طور پر۔ یہ ہے تمہاری بھوک کا بدلہ، یہ ہے تمہاری پیاس کا بدلہ۔ بھوک پیاس یہ ایک لغت کی بات یاد آ گئی۔ جس گھوڑے کو جنگ کے لیے تیار کیا جاتا تھا، جیسے آج بھی جن گھوڑوں کو ریس کے لیے تیار کرتے ہیں انہیں تھوڑا کھلاتے ہیں، انہیں زیادہ بھگاتے ہیں۔ اور ہمارے بھی بچپن میں جب گھوڑوں کا دور تھا، ہمارے والد صاحب کے پاس ماشاءاللہ گھوڑے ہوتے تھے بڑے خوبصورت، تو ان گھوڑوں کو جب وہ تیار کرتے تھے سواری کے لیے تو پہلے ویسے ہی بھگا رہے ہوتے تھے۔ 2-4 جو ماہر لوگ تھے آج بھی میری نظروں میں آ گئے ہیں، اب تو سب قبروں میں چلے گئے، تو وہ گھوڑے کو بھگا رہے ہیں بھگا رہے ہیں بھگا رہے ہیں۔ میں کہتا ہے ایویں انہوں بجائی جاتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بالکل، اور پھر اس کے پیچھے نا ایک لکڑی وزن دار ڈال کے پھر اس کو خود اس لکڑی پہ بیٹھ کر پھر اس کو بھگا رہے ہیں بھگا رہے ہیں بھگا رہے ہیں بھگا رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اس کو سواری کے لیے تیار کرنا۔ اگر پہلے دن ہی کاٹھی رکھ دو تو جا کے وہ مارے گا۔ تو جس گھوڑے کو جنگ کے لیے تیار کر دیا گیا ہو، یا آج کے دور میں سمجھ لو جس گھوڑے کو ریس کے لیے تیار کر دیا گیا ہو کہ یہ ریس کے لیے تیار ہے، اس کو کہتے ہیں خیل صائم، فرس صائم، روزے دار گھوڑا۔
रोज़ेदार घोड़ा। रोज़ेदार घोड़े का क्या मतलब है कि ये घोड़ा भूख बर्दाश्त कर सकता है, प्यास बर्दाश्त कर सकता है, लंबी रेस की थकन बर्दाश्त कर सकता है, दुश्मन से भिड़ जाए तो तलवारों की काट बर्दाश्त कर सकता है। उसको खून बहता भी दिखाया जाता था, घोड़े को खून बहता दिखाया जाता था, जख्म लगा के, और जानवरों को जख्म लगा के दिखाया जाता था कि उसकी आंख जख्म देखे, खून देखे। एक अरब शायर का शेर याद आ गया, यदऊन अंतर वर्रिमाह कअन्नहा अश्तानु बेरन फी लबानिल अदहमी मा ज़िल्तु अरमीहिम बिग़ुर्रति वजहिही व लबानिही हत्ता तसरबल बिद्दमी। का मैंने आज वो करके दिखाया कि दुश्मन के खून से मैंने भी कपड़े पहने और दुश्मन के खून से मेरे घोड़े ने भी कपड़े पहन लिए, यानी दोनों हम सुर्ख हो गए, खून आलूद हो गए। का मेरा घोड़ा भी सारे का सारा पूरी शलवार कमीज ही उसने खून की पहन ली थी। उसको कहते थे खैरुन फरसुन साइमुन। तो ये रोज़ा हमें जंग के लिए तैयार करता है। कौन सी जंग? शैतान के खिलाफ। और दूसरा कहते थे सामतिर रीह। अरब में हवाओं के झक्कड़ बहुत चलते थे, तूफान बहुत आते थे, तो वो उसमें बहुत परेशान होते थे। हमारे यहाँ मई में बहुत ज़्यादा आंधियाँ चलती थी, जब दरख्त बहुत हुआ तो दरख्त ही काट के रख लिए, दरख्त बहुत हो, आंधियाँ बहुत चलती थी। अब तो बहुत कम हो गई, पर फिर भी मई में कुछ न कुछ चलती हैं। तो जब वो चलती है तो मुसीबत बन जाती है, तो जब वो खड़ी होती है तो सुख का सांस आता है। तो जब वो हवा के झक्कड़ बंद होते थे तो अरब कहते थे सामत रेह, शुक्र है हवा ने रोज़ा रख लिया, यानी हवा थम गई, हवा थम गई। अब इसको यहाँ फिट कैसे किया है उलमा ने कि इंसान के अंदर नाफरमानी के झक्कड़ चलते हैं, झूठ के, जुल्म के, बदकारी के, फहाशी के, नशे के, सुस्ती के, रिश्वत के, बार बार नाम लेने से भी तबीयत खराब होती है। नाफरमानी के तूफान उठते हैं, तूफान उठते हैं। ये क्या करता है? रोज़ा रखता है, नज़र झुकाता है, हाथ झुकाता है, ज़बान पे काबू पाता है, शहवत पर काबू पाता है, हलाल को छोड़ देता है। तो वो पूरा महीना जब इस प्रैक्टिस से गुजरता है कि नज़र को बचाता है, कानों को बचाता है, ज़बान को बचाता है, हलाल खाने, हलाल पीने से बचता है, तो अल्लाह इसके अंदर शैतानी तूफ़ानी हवाओं से टक्कर लेने की ताकत पैदा कर देता है और ये उसके सामने खड़ा हो जाता है, डट जाता है। लेकिन क्योंकि हमारा रोज़ा शुक्र है, फ़र्ज जो रखते हैं उनको मुबारक हो, बहुत मुबारक हो। जो मेरे भाई सुस्त हैं, अल्लाह करे वो भी रख लें कि ये बहुत बड़ा सरमाया है, बहुत